بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وقال تبارك وتعالى أيضا: أفلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها. ناظرین کرام، دل کی دنیا کے سلسلے کا ایک اور حلقہ لے کر میں آپ کے سامنے حاضر ہوں. دل کی دنیا کو سمجھنے سمجھانے کے سلسلے میں ہماری اپنی گفتگو جو پچھلے کئی ہفتوں سے جاری ہے، اس میں ہم نے کئی ایک باتیں قرآن و سنت کی روشنی میں سنی اور سمجھی. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق بھی ہمیں نصیب فرمائے، آمین. آخری ہمارا اپنا جو حلقہ تھا، اس میں ہم نے اپنی گفتگو کو روکا تھا کہ دلوں کی جو اصلاح کے ذرائع ہیں، دل کو درست کرنے یا درست رکھنے کے جو وسائل ہیں، قرآن و سنت میں اللہ تعالیٰ نے جو ذرائع بتائے ہیں، ان میں سے ایک اہم ذریعہ قرآن مجید ہے. اب قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے شفا بنایا ہے. قرآن مجید شفا ہے ہمارے لیے، تو کس حیثیت سے شفا ہے، اس پر ہماری گفتگو جاری تھی. ہم نے سنا کہ قرآن مجید شفا ہے، اس کی تلاوت کرنے میں شفا ہے، اس کی تلاوت سننے میں شفا ہے، اس کے معانی اور مطالب میں شفا ہے، اور اس کا جو پیغام ہے وہ خود شفا ہے. ہم نے تلاوت کے سننے یا تلاوت کرنے، ان دونوں سے متعلق کافی باتیں گزشتہ حلقے میں کی. آج ہم لوگ اس کے دوسرے پہلو کی طرف آتے ہیں کہ قرآن مجید کو کما حقہ کتاب شفا بننے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ قرآن مجید کے معنی و مطلب کو سمجھنے کا اہتمام کیا جائے. ہم جس زمانے میں جی رہے ہیں، یہاں قرآن مجید کے سمجھنے سمجھانے سے متعلق لوگوں کے اندر دو مختلف قسم کی رائے ہیں، جو دونوں کی دونوں محل نظر ہیں، قابل غور ہیں. کچھ احباب وہ ہیں جن کا اپنا مزاج یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ قرآن مجید چونکہ کتاب سمجھنے کے لیے آئی ہے، اس لیے ہر کوئی ہر حال میں پورے قرآن کو سمجھ سکتا ہے، اس لیے قرآن مجید کا کوئی بھی ایک ترجمہ لیے اور بیٹھ گئے اور اپنی جگہ پہ قرآن مجید کے سننے سنانے سمجھنے، اور اپنے دماغ سے میرے ذہن میں یہ نقطہ آتا ہے، میرے سمجھ میں یہ مسئلہ آتا ہے، ایک مجلس آباد ہو جاتی. کچھ لوگ ایسے ہیں جو ورڈ ٹو ورڈ قرآن کا ترجمہ کہتے ہیں، لیکن ترجمے کے باب میں صرف ترجمہ نہیں ہوتا، ترجمے کے باب سے بہت ساری ذاتی آراء کو قرآن میں داخل کر لیتے ہیں، قرآن کو سمجھنے کی بات کرتے ہیں. ایک طرف تو وہ ہیں جو قرآن مجید کو یہ کہتے تھے کہ ہر کسی آدمی کے اپنی سمجھنے کی بات ہے. وہیں کچھ احباب وہ بھی ہیں جو قرآن مجید سے متعلق یہ مزاج رکھتے ہیں کہ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور اللہ تعالیٰ کے کلام کو سمجھنے کے لیے یہ خاص استعداد، یہ خاص صلاحیت چاہیے، اور علماء میں سے بھی ہر مدرسے کا فارغ اس کو سمجھ نہیں پاتا. جو اچھے علماء ہوتے وہی قرآن کو کما حقہ سمجھ پاتے ہیں. اس لیے عام طور پر عوام کے لیے قرآن کو سمجھنا سمجھانا یا عوام کا قرآن کو سمجھنا سمجھانا، اس کو وہ ٹھیک نہیں سمجھتے. حقیقت یہ ہے کہ دونوں طرف افراط و تفریط ہے. قرآن مجید کے سلسلے میں وقت اس کی اجازت نہیں دیتا کہ میں قرآن مجید کی سمجھنے سمجھانے کے سلسلے میں تفصیل سے آپ کے سامنے گفتگو کروں، لیکن اس نقطے کو صرف واضح کرنا چاہتا ہوں کہ حقیقت یہ ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے ایک اثر منقول ہے، جسے امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے الاتقان میں نقل کیا ہے، کہ قرآن کی آیتیں 4 قسم کی. قرآن کی آیتیں 4 قسم کی. ایک تو وہ ہیں جسے عربی زبان کی بنیاد پر سمجھا جا سکتا ہے. دوسری قسم وہ ہے جسے ایک مسلمان
عربی زبان کی گہری واقفیت کے ذریعے سمجھ لیتا ہے، اور تیسری قسم وہ ہے جسے علماء سمجھتے ہیں، چوتھی قسم وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں زیادہ صحیح معنی کیا ہے۔ وقت اجازت نہیں دیتا کہ پورے اثر کی وضاحت کروں۔ امام زرکشی رحمۃ اللہ علیہ نے اس اثر کی شرح کی ہے اور یہ بتلایا ہے کہ کون سی آیتیں کس قاعدے میں داخل ہوتی، کس قانون میں داخل ہوتی ہیں۔ ان سب کا خلاصہ جو نکلتا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، جو ہمارے اپنے موضوع سے جڑی ہوئی بات ہے۔ کہا کہ حقیقت یہ ہے کہ قرآن مجید کی جو آیتیں ہیں وہ ایک جیسی نہیں ہیں۔ کچھ آیتیں ایسی ہیں جن کا تعلق احکام سے ہے، جس میں ایک دوسرے سے جوڑنے کی ضرورت پیش آتی ہے، آیتوں کو احادیث سے جوڑنے کی ضرورت پیش آتی ہے، اور بہت ساری چیزیں ہیں جن سے جڑ کر ہی سمجھنا پڑتا ہے، متشابہ آیتیں وغیرہ ہیں۔ یہ ساری آیتیں یہ علماء کی نگرانی کے بغیر اگر آدمی سمجھنا چاہے گا گمراہ ہو سکتا ہے۔ قرآن گمراہ کرنے والا نہیں، قرآن کتاب ہدایت ہے، لیکن آدمی اپنی کم علمی کی وجہ سے ایسے معنی و مطالب نکال لے سکتا ہے جو قرآن کا مطلب نہیں، اللہ تعالیٰ کی مراد نہیں۔ اس لیے ایسے معاملات میں، ایسی آیتوں میں اہل علم کے سامنے بیٹھ کر ہی علم لینا چاہیے۔ لیکن وہیں قرآن مجید کی آیتوں میں سے ایک بڑا حصہ ایسا ہے جن کا تعلق وعظ و نصیحت کی قبیل سے ہے، قصوں سے ہے، پچھلی امتوں کے واقعات ہیں، عبرت کے لیے بیان کیا گیا ہے، اور ظاہری احکام ہے جو سیدھے سیدھے نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، ایک سیدھا حکم ہے۔ اس قسم کی جو آیتیں ہیں وہ عوام کے سمجھنے کی۔ میں آپ کے سامنے رکھوں کہ امام غزالی نے اس وقت کی وضاحت کرتے ہوئے لکھا ہے کہ قرآن مجید میں جو آیتیں احکام سے متعلق ہیں وہ لگ بھگ 500 آیتیں ہیں، تقریباً 500 آیتیں ہیں جو قرآن مجید کے اندر احکام سے متعلق ہیں، عام طور پہ جو احکام کی براہ راست آیتیں ہیں۔ اگر اس بات کو لے لیا جائے، امام غزالی کی اس بات کو لیا جائے، تو یہ مسئلہ میرے اور آپ کے سامنے واضح ہوتا ہے کہ قرآن کی آیتیں جو 6000 سے زیادہ ہیں، اس کا اکثر حصہ وہ ہے جس میں وعظ و نصیحت ہے، توحید کی وضاحت شرح کی گئی ہے، شرک کی مذمت کی گئی ہے، توحید کے دلائل دیے گئے ہیں، پچھلی امتوں کو، قوموں کو انبیاء نے کیسے توحید سمجھائی تھی، قوموں نے کیسے رد عمل ظاہر کیا، پچھلی قوموں پہ اللہ تعالیٰ کی کیا کیا سزائیں آئیں، آخرت کا تصور، جہنم کا تصور، جنت کی نعمتوں کا بیان، جہنم کے عذابوں کا بیان، یہ ساری جو آیتیں ہیں یہی قرآن کا اکثر حصہ ہے۔ اور اگر اس پہلو کو ہم سامنے رکھیں تو یہ بات ہم یاد رکھیں کہ اس حیثیت سے قرآن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عوام کے سمجھنے کے لیے آسان کیا ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کیا ہے، کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سوال ہے کہ قرآن کو ہم نے سمجھنے کے لیے آسان کیا ہے، کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن کتاب نصیحت بھی ہے، یہ کتاب وعظ بھی ہے، یہ لوگوں کی تربیت کرنے والی کتاب ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذمہ داریاں گنائی ہیں اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، وہ قرآن کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں اور لوگوں کا تزکیہ کرتے ہیں اور انہیں کتاب اور حکمت کا علم دیتے ہیں، علم سکھاتے ہیں۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات ہیں جو قرآن مجید میں بیان ہوئی۔ اہل علم نے سے بعض نے اس نقطے کو مستنبط کر کے بتلایا یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، نبی قرآن کی آیتیں تلاوت کر کے ان کا تزکیہ کرتے ہیں، قرآن کی آیتیں تلاوت کر کے ان کا تزکیہ کرتے ہیں، ان کے نفسوں کو پاک کرتے ہیں، شرک سے پاک، بدعتوں سے پاک، دنیا کی مختلف قسم کی گمراہیوں سے پاک، شہوات کے غلبے سے پاک، ان کے دلوں کا تزکیہ جو کرتے ہیں قرآن مجید کی تلاوت کے ذریعے کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنے کے لیے یہ جو تفصیل آپ کے سامنے رکھی گئی، اس کی روشنی میں یہ بات کھل کر سامنے آتی ہے کہ قرآن مجید کا ایک بڑا حصہ ایسا ہے جس کا تعلق ہمارے اور آپ کے سمجھنے سمجھانے سے ہے، اور جو باقی حصہ ہے اس کے لیے بھی آدمی بیٹھ کر اگر علماء کے سامنے، علماء کے دروس میں، علماء کے حلقات میں یا علماء کی نگرانی میں اگر پڑھنا چاہے تو پورا کا پورا قرآن کتاب ہدایت ہے، پورے قرآن سے اسے ہدایت مل سکتی ہے اور اس کا اپنا فائدہ اور بھلا ہو سکتا ہے۔ قرآن مجید اس کے حق میں کتاب ہدایت بن سکتی ہے اور قرآن مجید اس کے دل کو بدلنے کا باعث بن سکتی ہے۔ یہ بات میرے اور آپ کے سامنے واضح ہوتی۔ اس سے معلوم ہوا کہ تدبر، غور و فکر کرنا اور قرآن کے اس حصے پہ
جس سے نصیحت عبرت حاصل کرنی ہے، یہ قرآن مجید کا مطلوب ہے. اس کی کوشش مجھ کو اور آپ کو کرنی ہے اگر ہمیں اپنے دلوں کی اصلاح کرنی ہے. ناظرین، ہم یہاں ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس لوٹیں گے، لوٹ کر اپنی گفتگو کو جاری رکھیں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، بریک پر جانے سے پہلے ہم لوگ قرآن مجید کتاب ہدایت ہے اور ہمارے اور آپ کے دلوں کی اصلاح اور شفا کا ذریعہ ہے، تو اس حیثیت سے بھی ہے کہ ہم اس پر غور و فکر کریں. اس موضوع پر ہم اپنی گفتگو جاری رکھے ہوئے تھے. قرآن مجید کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بات اور بیان کی. اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جن لوگوں کو ہم نے کتاب عطا کی ہے وہ لوگ اس کتاب کی کما حقہ تلاوت کرتے ہیں. اولئک یؤمنون بہ، یہی لوگ اس پر ایمان لانے والے ہیں. مفسرین کرام نے اس آیت کی تفسیر میں کئی باتیں لکھی. اکثر مفسرین نے کہا یہاں الذین آتیناہم الکتاب، جن کو ہم نے کتاب دی سے مراد اہل کتاب کا تذکرہ، یہود و نصارہ کا ذکر ہے. لیکن حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے مفسر قتادہ رحمہ اللہ سے یہ قول نقل کیا ہے کہ اس سے مراد امت محمدیہ ہے. یہ پہلا نقطہ کہ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، کہ ہم نے جنہیں کتاب عطا کی ہے وہ اس کی کما حقہ تلاوت کرتے ہیں. اور کما حقہ تلاوت کرنے والے کون ہیں؟ کہ جن کو ہم نے کتاب دی ہے. یہ کون ہے؟ حضرت قتادہ کی تفسیر کے مطابق یہ امت محمدیہ. آیت کا جو دوسرا لفظ ہے یتلونہ حق تلاوتہ، وہ اس کی کما حقہ تلاوت کرتے ہیں. ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس لفظ کی شرح میں حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اثر نقل کیا ہے. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ کما حقہ تلاوت کرتے ہیں سے مراد وہ لوگ ہیں جو اس قرآن کی تلاوت کرتے کرتے جب کسی نعمت کے تذکرے والی آیت پر سے گزرتے ہیں، جنت کے تذکرے والی آیت پر سے گزرتے ہیں تو وہاں رک جاتے ہیں، رک کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ نعمت مانگتے ہیں. وَإِذَا مَرُّوا بِآيَةِ عَذَابٍ، جب عذاب کے تذکرے والی آیت کے پاس سے گزرتے ہیں تو وہاں رک جاتے ہیں. وَاسْتَعَاذُوا مِنْهَا، اور اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہیں. ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ جو تفسیر نقل کی، اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ لوگ تلاوت کما حقہ کرتے ہیں سے مراد صرف قواعد کی رعایت کرتے ہوئے تلاوت کرنے کی بات نہیں. یہ کما حقہ تلاوت سے مراد اس کے معنی و مطلب کو سمجھتے ہوئے تلاوت کرنا ہے، جیسے حضرت عمر نے کہا. اس لیے کہ آدمی کب سوال کرے گا؟ جب اسے معنی سمجھ میں آئے گا، جب اسے مفہوم واضح ہوگا تبھی تو وہ رکے گا جنت والی آیت پر، جہنم والی آیت پر، نعمت والی آیت پر، عذاب والی آیت پر. اس کو طلب کرے گا، اس سے پناہ مانگے گا. حضرت عمر نے کہا یہ کما حقہ تلاوت کا حصہ ہے. اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ قرآن جو ہمارے لیے شفا ہے وہ صرف اپنے الفاظ ہی میں نہیں، اس کے معنی و مطالب پہ غور کرنے میں بھی ہے. اس لیے کہ کما حقہ جو تلاوت کریں گے اولئک یؤمنون بہ، یہی لوگ حقیقت میں اس پر ایمان لانے والے ہیں. دل کی درستگی سے ایمان ہمارا مکمل ہوتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ معنی و مطلب کو سمجھ کر اگر ہم قرآن مجید کو پڑھیں گے ہمارا ایمان مکمل ہوگا. ناظرین، یہ جو بات آیت کریمہ سے میرے اور آپ کے سامنے واضح ہوئی، ہم اور آپ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی دیکھنا چاہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد احادیث اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھیں تب دل متاثر اس سے ہوتے ہیں. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک رات نماز پڑھی تو آپ نے رکوع میں سبحان ربی العظیم اور سجدے میں سبحان ربی العلی کہا، اور ساتھ میں نے یہ بھی دیکھا کہ اس نماز میں آپ جب بھی کسی جنت کے تذکرے والی آیت پر سے گزرتے تو وہاں رک جاتے، رک کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے طلب کیا کرتے، اور جب بھی کسی عذاب والی آیت کے پاس سے گزرتے تو وہاں رک جاتے اور رک کر اس سے پناہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مانگا کرتے. اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تلاوت ہوتی تھی وہ صرف تلاوت نہیں،
وہ حت المقدور انسانوں کے اعتبار سے، بقیہ امتیوں کے اعتبار سے، ورنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتبار سے تو سب کا سب واضح ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے معنی و مطلب کو حت المقدور سمجھنے کی گویا عملی تلقین کیا کرتے تھے، عملاً یہ تعلیم دیا کرتے تھے کہ معنی و مطلب کو سمجھ کر تلاوت کیا کرو، حت المقدور اس کے معنی کو اپنے اندر اتارنے کی کوشش کرو۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے جو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے سامنے بیان کرتے ہیں۔ مطرف ابن عبداللہ ابن شقیر یہ اپنے والد عبداللہ ابن شقیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، سنن نسائی کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا ایک مرتبہ تو دیکھا کہ اللہ کے نبی نماز میں ہیں، وَلِجَوْفِهِ عَزِيزٌ كَعَزِيزِ الْمِرْجَلِ، کہتے ہیں کہ میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا تو دیکھتا کیا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے ویسے ہی کھٹ کھٹانے کی آواز آ رہی ہے جیسے ہانڈی جو کھٹ کھٹاتی ہے، یعنی ہانڈی جب ابال آتا ہے ہانڈی میں تو اس میں جو کھٹ کھٹانے کی ایک آواز آتی ہے، کہتے ہیں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں وہی کیفیت محسوس کرتا ہوں۔ یہ کون سی بات ہے؟ یہ قرآن مجید کے اثر کی بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں قرآن مجید کی جو تلاوت کر رہے ہیں اس کے ساتھ آپ اس کا اثر اپنے دل پہ محسوس کرتے ہیں۔ اس کا اثر یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر خشیت کی کیفیت طاری ہوتی ہے اور رونے کی کیفیت طاری ہوتی ہے، تو جس کے نتیجے میں آپ کے سینے سے گویا ایک قسم کے کھٹ کھٹانے کی آواز نکل کر آ رہی ہے۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اسوہ رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عملاً نماز کے اندر قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنے کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ یہ نماز کے اندر کا معاملہ۔ نماز سے باہر بھی اگر ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ دیکھنا چاہیں تو آپ دیکھیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے قرآن کی آیتیں پڑھنے کا حکم دیا۔ میں نے جب پڑھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ایک مقام پر پہنچ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا کہ حسبک، بس کرو، رک جاؤ۔ جب میں رکا تو میں نے دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن مجید پڑھا کرتے تھے تو اس کا اثر لیا کرتے تھے، اور یہ اثر کب ہوتا ہے؟ جب اس کے معنی و مطلب پہ ہم غور کریں گے تو معلوم یہ ہوتا ہے ان احادیث سے کہ قرآن مجید لوگوں کے دلوں پہ بڑا اچھا اثر چھوڑتا ہے۔ قرآن مجید لوگوں کے دلوں پہ بڑا اچھا اثر چھوڑتا ہے اگر واقعی معنوں میں لوگ یہ اثر لینا چاہیں، واقعی معنوں میں لوگ اس اثر کو قبول کرنا چاہیں، اور اس وقت خاص طور پر جب اس کے معنی و مطلب کو سمجھ کر اس قرآن مجید کو پڑھنے کی کوشش کریں۔ اسی لیے علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب مفتاح دار السعادہ میں لکھتے ہیں کہ وبالجملہ، کافی تفصیل سے گفتگو کرتے ہوئے آتے ہیں قرآن کے اثرات پر، اس کے بعد یہ کہتے ہیں فلا شیء انفع للقلوب من تلاوت القرآن وتدبرہ، کہتے ہیں کہ خلاصہ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دلوں کی اصلاح کے لیے قرآن مجید کی تلاوت کرنے اور اس پر تدبر کرنے سے زیادہ اچھی کوئی اور چیز نہیں، اس سے بہتر کوئی ذریعہ نہیں، اس سے زیادہ مفید کوئی ذریعہ نہیں دلوں کی اصلاح کے لیے۔ اور وضاحت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ قرآن مجید تمام سالکین جو تزکیہ نفس یعنی سلوک کے راستے پر چلنے والے ہیں، تمام سالکین کے جو منازل ہیں، منزلیں ہیں، اور اسی طریقے سے نیک لوگوں کے جو اونچے اونچے مقامات ہیں، ان تمام کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہے، ان تمام کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے۔ اسی کے اندر یہ قوت ہے کہ آدمی اگر قرآن کو پڑھے اور پڑھ کر اس کے معنی و مطلب کو سمجھے تو اللہ کی محبت، اللہ تعالیٰ کی خشیت، اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید اور اس کا ڈر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف انابت، اسی قسم کی جو بہت ساری ضرورتیں جو دل کی بنیادی ضرورتیں ہیں وہ سب کی سب اگر پیدا ہو سکتی ہیں تو اس قرآن مجید کے ذریعے ہی پیدا ہو سکتی ہیں۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ مزید لکھتے ہوئے آگے کہتے ہیں کہ میری نظر میں ایک آدمی ایک سورت کو پوری رات سمجھ کر پڑھے، یہ بات اس بات کے مقابلے میں کہ پورا قرآن ایک رات میں ختم کر لے زیادہ بہتر ہے۔ سبحان اللہ، کہتے ایک سورت کو معنی و مطلب کو سمجھ کر ختم کرے، یہ بات زیادہ بہتر ہے اس بات کے مقابلے میں کہ آدمی پوری رات صرف قرآن کی تلاوت کرتا رہے۔ اسی سلسلے میں خود امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے
صحابہ میں سے مختلف لوگوں کے اقوال بھی نقل کی. حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ اثر نقل کیا ہے جسے امام بغوی نے اپنی تفسیر معالم التنزیل میں نقل کیا. ابن قیم لکھتے ہیں کہ ابن مسعود نے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ لوگوں، قرآن کو شعر کی طرح تیز تیز نہ پڑھو، اور بیکار ردی کھجوریں جو استعمال میں نہیں ہوتی جیسے ان کو بکھیر کر چھوڑ دیا جاتا ہے، ایسے قرآن کی آیتوں کو ایسے ہی ختم کر کے مت چھوڑ دو. اس کے بجائے قرآن کو ٹہر ٹہر کر پڑھو اور اس کے ذریعے اپنے دلوں کو حرکت میں لانے کی کوشش کرو. سبحان اللہ. اس قرآن کو ٹہر ٹہر کر پڑھو اور اس کے ذریعے اپنے دلوں کو حرکت میں لانے کی کوشش کرو. یہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اثر نقل کیا. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے سامنے ایک آدمی آتا ہے اور آ کر یہ کہتا ہے کہ میں ایک رات میں پورا قرآن پڑھ لیتا ہوں، ایک رات میں پورا قرآن پڑھ لیتا ہوں. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا، یہ اثر امام ابن قیم نے اپنی کتاب مفتاح دار السعادہ میں نقل کیا، لیکن یہ امام بیہقی کی سنن الکبریٰ میں مذکور ہے کہ حضرت ابن عباس نے اس آدمی سے جواب دیتے ہوئے کہا کہ میں اگر تمہاری جگہ پہ ہوتا ایک سورت کو سمجھ کر پوری رات پڑھنے کو ایک رات میں پورے قرآن کو ختم کرنے پر ترجیح دیتا. سبحان اللہ. اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ دل کو بدلنا اگر ہے تو قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں. ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے یہ ساری کی ساری باتیں نقل کرنے کے بعد یہ بات کہی ہے کہ قرآن مجید جس قدر زیادہ دلوں کے لیے مفید ہو سکتا ہے اس سے زیادہ مفید کوئی ذریعہ نہیں ہے. ناظرین کرام، ہم نے آپ کے سامنے اب تک دلوں کی اصلاح اور دلوں کو بدلنے یا دلوں کی درستگی کے جو ذرائع ہو سکتے ہیں ان میں سے 3 بڑے ذریعے آپ کے سامنے اب تک رکھے ہیں. سب سے پہلا ذریعہ ہم نے آپ کے سامنے رکھا وہ ہے جتنے گناہ کے اسباب ہیں ان سے اپنے آپ کو بچا لیں. دوسرا ذریعہ ہم نے آپ کے سامنے رکھا اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں، مانگیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اور جو مختلف دعائیں دلوں کی اصلاح کے لیے سکھائی گئی ان کا اہتمام کریں. تیسرا ذریعہ ہم نے ذرا تفصیل سے رکھا وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا عطا کردہ قرآن مجید، اللہ کا کلام. اس سے ہر حیثیت سے تعلق جوڑیں، اس سے دلوں کی جو اصلاح ہوگی دوسری کسی اور ذریعے سے نہیں ہوگی. مزید کچھ ذرائع دلوں کی اصلاح کے ہم لوگ اپنے اپنے حلقات میں سنیں گے. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.